قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. باذن اللہ آج کے درس نمبر 56 میں سورۃ المطففین آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 6 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل للمطففین. کلمت ویل کے آخری میں یہاں لام پہ تنوین پیش ہے. تنوین کی اصلیت اور اس کی ادائیگی نون ساکن ہوتی ہے. پھر حرف اللام آتا ہے کلمت للمطففین میں. لام حروف الادغام بغیر غنہ میں سے ہے. ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو لام میں داخل کر کے تشدید کے ساتھ لیکن بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے. ویل للمطففین. کلمت مطففین میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے، ہمیں اسے بھاری آواز میں منہ پھلا کے ادا کرنا ہے. فا پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں فا کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الفا ہے تو یہ 2 فا ہے، فا ساکن اور فا متحرک زیر سے. آخری میں یہاں نون ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے، تو ہمیں آخری میں نون کو ظاہر کرنا ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. کلمت الذین میں یہاں بھی لام پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں لام کو پڑھنا ہے. دال کو ہم زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ادا کریں گے. آخری میں نون پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت اکتالو کی شروعات میں یہاں الف ہے، یہ حمزۃ وصل ہے. ہم یہ آیت کو ساتھ میں پڑھیں گے تو یہ حمزہ کو ظاہر نہیں کریں گے. اذا اکتالو. کلمت اکتالو میں یہاں حرف الکاف ہے اور اس پہ جزم ہے. یہاں ہم کاف کو ظاہر کریں گے اور اسے ہمزے سے ادا کریں گے کیونکہ یہاں کاف ساکن ہے. ہمزے کا معنی ہے حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. جو کہ لام پہ پیش ہے تو ہمیں لام کو پیش سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. کلمت علا میں یہاں حرف العین ہے، عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے ہے. کلمت الناس میں یہاں نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے. آخری میں سین کے نیچے زیر ہے لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت یستوفون میں تا پہ زبر ہے تو ہمیں تا کو زبر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے، اور فا پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے. آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں آخری میں نون کو ظاہر کرنا ہے. الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. کلمت اذا میں حرف الدال کے ادائیگی کا دھیان رہے. کلمت کالوہم یہاں لام پہ پیش ہے اور اس کے بعد مد واو ہے تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. پھر یہاں حرف الہا پہ پیش ہے تو ہمیں ہاں کو پیش سے ادا کرنا ہے. میم پہ جزم ہے تو یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی. ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ سے حکم کو ادا کریں گے. کلمت او وزنوہم یہاں واو ساکن ہے، پھر حرف الواو آتا ہے کلمت وزنوہم اور یہاں واو پہ تشدید ہے تو ہم یہ واو کو دوسرے واو میں داخل کر کے ایک ہی واو پڑھیں گے تشدید کے ساتھ. او وزنوہم. کلمت وزنوہم زائی پہ زبر ہے تو ہم زا کو زبر سے ادا کریں گے اور اسے ظاہر کریں گے. آخری میں یہاں بھی میم کا حکم ہے اظہار شفوی تو اس کا دھیان رہے. کلمت یخسرون میں یہاں حرف الخا ہے. خا کی ادائیگی حلق کے اوپر والے حصے سے ہے تو ہمیں خا کو وہیں سے پڑھنا ہے اور اسے بھاری آواز میں کیونکہ وہ حروف التفخیم میں سے ہے. را کا بھی حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ پیش ہو تو ہم را کو بھاری آواز میں پڑھیں گے. یخسرون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ. کلمت یظن یہاں حرف الضا ہے.
با کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے۔ با حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں ادا کرنا ہے۔ جو کہ نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر نون کو پڑھنا ہے۔ کلمت اولئک میں یہاں لام کے بعد کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد کا علامہ ہے۔ یہاں مد واجب متصل ہے۔ مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمہ میں ہو۔ مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت انہم میں یہاں الف پہ زبر ہے تو ہمیں حمزہ کو اوپر سے ادا کرنا ہے۔ حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ نون پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں نون کو پڑھنا ہے۔ ہاں پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ آخری میں یہاں میم ساکن ہے، پھر حرف المیم آتا ہے کلمت مبعوثون میں۔ یہاں ادغام متماثلین صغیر ہے۔ ہم یہ میم ساکن کو دوسرے والی میم میں داخل کر کے ایک ہی میم پڑھیں گے تشدید کے ساتھ۔ انہم مبعوثون۔ کلمت مبعوثون میں یہاں با پہ جزم ہے۔ یہاں با کا حکم ہے قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی ہے حرف ساکن کو ہلانا، تو ہم با کو ہلاتے ہوئے یہ کلمہ کو ادا کریں گے۔ عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ تھا کو زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے پڑھیں گے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کلمت لیوم یہاں لام کے نیچے زیر ہے تو ہمیں لام کو زیر سے ادا کرنا ہے۔ آخری میں یہاں میم کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر حرف العین آتا ہے کلمت عظیم میں۔ یہاں حکم ہے اظہار۔ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا اور تنوین کی اصلیت ہے نون ساکن، تو ہم یہاں نون ساکن پڑھیں گے اور بغیر غنہ سے یہ حکم کو ادا کریں گے۔ لیوم عظیم۔ کلمت عظیم میں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے۔ آخری میں میم پہ روکیں گے تو اس پہ جزم سے روکیں گے تو میم کو ہم ظاہر کریں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کلمت یوم میں یہاں یا پہ تشدید ہے۔ اگر ہم پچھلے والے آیت کو یہ آیت کے ساتھ پڑھے تو جو کہ عظیم کے آخر میں میم کے نیچے تنوین زیر ہے، پھر یہاں حرف الیا آتا ہے کلمت یوما میں، یہاں حکم ہوا ادغام بغنہ، تو ہم یہ تنوین کو یا میں داخل کر کے غنہ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے۔ عظیم یوما۔ کلمت یوما میں میم پہ زبر ہے لہذا اس کا دھیان رہے۔ کلمت یقوم میں یہاں حرف القاف ہے۔ قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے۔ قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے، جو کہ اس پہ پیش ہے تو اس کا بھی دھیان رہے۔ آخری میں یہاں میم پہ پیش ہے تو ہمیں میم کو پیش سے ادا کرنا ہے۔ کلمت الناس میں یہاں نون پہ تشدید ہے لہذا 2 حرف کے برابر ہم نون کو پڑھیں گے۔ سین پہ پیش ہے تو اس کا دھیان رہے۔ کلمت لربی میں یہاں را پہ زبر ہے تو ہم را کو تفخیم سے ادا کریں گے، مطلب بھاری آواز میں۔ با پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں با کو پڑھنا ہے۔ کلمت العالمین میں یہاں حرف العین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے، جو کہ یہاں کھڑا زبر ہے، یہاں مد طبیعی ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ آخری میں ہم نون پہ رکیں گے تو اس پہ جزم سے رکیں گے تو ہمیں آخری میں نون کو ظاہر کرنا ہے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اب آپ سورۃ المطففین کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وفقنا اللہ و ایاکم لما یحبہ و یرضاہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔